بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو مبارکباد ہے ان سب کے لیے جن کی کوششوں سے ماشاءاللہ یہ وسیع کشادہ مسجد تیار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرماوے جنہوں نے اس میں مالی تعاون کیا، اور ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرماوے جنہوں نے اپنی دماغی جسمانی محنت سے یہ تیار کی۔ ماشاءاللہ بڑی کشادہ بہت خوبصورت مسجد، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیشہ آباد رکھے اور اس کے بنانے والوں کو بھی ہمیشہ آباد رکھے۔ اور دوسرے نمبر پر اس مجلس و محفل میں چاہے وہ بچے ہوں، ناظرہ پڑھنے والے ہوں، یا بچیاں ہوں ناظرہ پڑھنے والی ہوں، یا بچے بچیاں حفظ پڑھنے والے ہوں، جی ہاں، جن کی اس وقت دستار ہوگی، تو دل کی گہرائیوں سے ان سب کو مبارکباد، اور ان کے ماں باپ کو مبارکباد، اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد، اور ان سب لوگوں کو مبارکباد جن کی کسی بھی قسم کی سعی اور کوشش سے یہ حافظ بنے ہیں، ناظرہ خواں بنے ہیں۔ دوستو، الگ الگ معیار ہوتا ہے، الگ الگ معیار ہوتا ہے۔ جن کے دل میں ایمان کی وقعت اور قیمت ہے، اسلام کی وقعت اور قیمت ہے، اسلام کی عظمت ان کے دل میں ہے، تو ان کے نزدیک حافظ قرآن ہو جانا، ناظرہ قرآن پڑھنے والا ہی ہو جانا، عالم دین ہو جانا، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوسری کوئی نعمت اتنی بڑی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ مبالغہ نہیں، حقیقت جی۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بس قرآن سے بڑھ کر حکمت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی حکمت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی خیر اور کیا ہوگی۔ اور وہ جو مشہور حدیث ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، بار بار نہ سنا کرو، ہاں، بار بار سننے سے اس کی وقت و قیمت دل میں نہیں رہتی۔
اس کو ہم بار بار سنتے ہیں اور غور نہیں کرتے. آج چلو اس پر غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. سب سے افضل تم میں وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھاتا ہے. یہ آیت شریفہ، یہ حدیث پاک یہی بتلاتی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور ایک حدیث پاک ہے، یا تو عالم بن، حدیث پاک، یا تو عالم بن، یا تو متعلم بن، علم سیکھنے والا، اور یا تو علماء اور طلباء سے محبت کرنے والا بن. بھئی یہ تین ہو گئے. چوتھا نہ بن اور کچھ نہ بن، یا عالم یا متعلم یا ان سے محبت کرنے والا، بس اور کچھ نہیں. میرے دوستو، سن رہے ہیں آپ؟ توجہ سے سن. کہ میں کبھی کبھی بولتا رہتا ہوں بیچ میں ایسی بات، توجہ فرمائیے. کیا مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے. جی، فرشتوں سے بھی افضل انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل وہ انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں، نبیوں والا کام کرنے والے ہیں. بات سمجھ میں بھی آتی ہے؟ جی. اور انبیاء کرام علیہم السلام کا کام کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انبیاء کرام علیہم السلام کے کام بیان کیے گئے. یوں تو اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، لیکن وہ نسبت کسی اور سبب سے ہے. ترجمے میں غور کر کے علماء جان لیں گے اس کو. انبیاء کرام علیہ السلام کے تین کام تھے. پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. اور قرآن کریم کا پڑھنا، اللہ کی آیات کا پڑھنا، جی توجہ چاہوں گا، قرآن پاک کی آیات کا پڑھنا کبھی سیکھنے کے واسطے ہوتا ہے اور کبھی سکھانے کے واسطے ہوتا ہے. کبھی سیکھنے کے واسطے ہوتا ہے اور کبھی سکھانے کے واسطے ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے
تو جو وحی یعنی قرآن پاک کا جو حصہ لے کر آتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ جبریل گئے پڑھنا کس لیے تھا؟ سکھانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ اور ان آیات کو جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ ان کا پڑھنا کس لیے تھا؟ سیکھنے کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ پڑھ کر سنانا کس لیے تھا؟ صحابہ کو سکھانے کے لیے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، یہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں بلکہ یہ کبھی سیکھنے کے واسطے ہوتا ہے، کبھی سکھانے کے واسطے ہوتا ہے، کبھی سمجھانے کے واسطے ہوتا ہے۔ تو یہ سیکھنا بھی اور سکھانا بھی، اللہ کی آیات کی تلاوت، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کفر سے، شرک سے، بری عادتوں سے پاک کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، ان کو سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں، عملی طور پر سکھلاتے بتلاتے ہیں، زبانی طور پر ان کو سکھلاتے بتلاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اسے چھوڑ دو۔ یہ بری عادتیں ہیں، دل کو ناپاک کرنے والی عادتیں ہیں، انہیں اپنے اندر سے نکال دو۔ مثلا جھوٹ بولنے کی عادت، مثلا خیانت کی عادت، مثلا حسد کی عادت، تو یہ پاک کرنا، اچھی عادتیں سکھلانا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے۔ ہمارے مدارس میں الحمدللہ جہاں اور دوسرے کام ہوتے ہیں، بہت ساری حدیثیں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں۔ عموماً وہ اخلاق کی حدیثیں ہوتی ہیں، اخلاق سے متعلق حدیثیں ہوتی ہیں۔ یہ تزکیے کا، دل کو پاک کرنے کا ابتدائی عمل ہے، ابتدائی عمل۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب یعنی قرآن پاک سکھلاتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب سکھلاتے ہیں، اور قرآن پاک کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو حکمت و دانائی کی، سمجھداری کی باتیں عطا فرمائی ہیں وہ سمجھاتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں خاص طور سے احکام سے متعلق جو آیتیں اور حدیثیں ہیں ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ کام، تلاوت آیات اور تزکیہ اور قرآن اور حدیث کا سکھانا، ان کے معانی اور مطالب کا سمجھانا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے ساری مخلوق پر، ان مخصوص صفات کی وجہ سے، ان مخصوص اعمال کی وجہ سے وہ فضیلت بخشی ہے۔ اب انبیاء کو اس میں جو کمال ہے وہ تو کسی کو حاصل ہو نہیں سکتا، لیکن ان کے بعد
جو بھی اپنے اپنے درجے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کرتا ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث ہوتا ہے، انبیاء کلام علیہ السلام کا جانشین ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستوں۔ جی دیکھو، جب کوئی کرکٹ کا ماہر اور کرکٹ کا استاد کرکٹ کے شوقین کے درمیان جائے گا، اصل وقعت و عزت، احترام و اکرام اس کا وہاں ہوتا ہے۔ جب کوئی پہلوان پہلوانوں میں جائے گا اور پہلوانی کے شوقینوں میں جائے گا، اصل اکرام اس کا وہاں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جب یہ ساری مخلوق اللہ کے حضور جمع ہو گیا میدان حشر میں، تو علماء کا، حافظوں کا، قاریوں کا، قرآن پاک پڑھنے والوں کا اصل اکرام وہاں ہوگا۔ وہاں ہمیں اس کی صحیح معنی میں قیمت معلوم ہوگی کہ کتنی بڑی دولت اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی۔ بس جلدی کیا وقت ہوگا؟ اچھا چلو تھوڑی سی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں امام محمد علیہ الرحمہ۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے تو وہ دوسری دنیا کا، لیکن بہرحال خواب کے ذریعے، خواب ہی ایک ذریعہ ہے، معلوم ہو جاتا ہے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو مرنے کے بعد ہی بندہ ایک بار اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر اللہ کی ملاقات کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس کو علیین میں رکھ دو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نیک بندے رہیں گے مرنے کے بعد۔ اور جو بدبخت بد نصیب ہوتا ہے اس کی اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی، آسمانوں میں نہیں جاتا اس کی روح، اس کو تو وہیں سے سجین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، بچوں آ رہی بات سمجھ میں؟ سنو، آئے گی سمجھ میں۔ ہاں، کہ جب انتقال ہوا تو اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے محمد مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ دوستو، ایسے وقت میں بتاؤ آدمی کو کیا مانگنا چاہیے؟ سب سے اچھی چیز مانگ لینی چاہیے اس وقت، سب سے قیمتی چیز، سب سے اچھی چیز۔ دینے والا احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے ہاں کوئی کمی نہیں، خود کہہ رہا ہے مانگ۔ تو ظاہر بات یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز مانگیں گے جو بھی مانگے گا۔ تو امام محمد نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ مجھے بخش دیجئے،
میری مغفرت فرما دیجیے گا، میرے اعمال میں جو کوتاہی ہوئی ہے ان کو معاف کر دیجیے گا، درگزر کر دیجیے گا اور ان کو قبول کر لیجیے گا۔ مجھ سے جو تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیجیے گا، اس پر سزا نہ دیجیے گا، مجھے مغفرت فرما دیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محمد، اگر تمہیں سزا دینی مقصود ہوتی، اے محمد اگر تمہیں عذاب دینا مقصود ہوتا تو ہم تمہارے سینے میں اپنا علم نہ رکھتے۔ اے محمد اگر تمہیں سزا دینی مقصود ہوتی، عذاب دینا مقصود ہوتا تو ہم تمہارے سینے میں اپنا علم نہ رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بخشنے کا ارادہ کیا ہے، بخشنے کا فیصلہ کیا ہے، کچھ اور مانگ لو جو مانگنا۔ تو میرے دوستو، اس دن ان لوگوں کو جو عطا کیا جائے گا، ان کا جو اعزاز اور اکرام ہوگا، پتہ اس دن چلے گا، لیکن اس دن پتہ چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کے انعامات تو سارے غیب سے متعلق ہیں، غیب کے ساتھ ماننے پر، ایمان بالغیب پر ہے۔ وہ مشہور باتیں سنا ہے آپ نے، ہارون رشید ایک بادشاہ تھے اور زبیدہ ان کی بیوی تھی، جس کو لوگ رانی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ جی ہاں، تو ایک دن ہارون رشید بھی اور زبیدہ بھی جا رہے تھے، کسی بھی وجہ سے دونوں جا رہے تھے۔ تو اس زمانے کے ایک بزرگ بہلول کہتے تھے، مجذوب صفت کے آدمی تھے، گیلے ریت میں گھر بنا بنا کر خرید رہے تھے، کھیل رہے تھے، گھر بنا بنا کر کھیل رہے تھے۔ آپ بھی کھیلے ہوں گے، ہاں، یاد ہو یا نہ ہو۔ تو اس نیک بخت خاتون نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ بیچنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں بیچ دوں گا۔ بتاؤ تو پھر کتنے کا؟ بس 1 درہم کا۔ زبیدہ نے 1 درہم اس کو دے دیا۔ اور ہارون رشید اس کو کھیل سمجھ کر آگے گزر گیا۔ جی ہاں، تو رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں گیا، وہاں ایک محل دیکھا اور باہر سے ہی وہ اتنا شاندار تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ ان کا جی چاہا کہ میں اسے اندر داخل ہو کر دیکھوں۔ تو وہ اندر جب داخل ہونے لگے تو دربان نے ان کو روک دیا، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو تمہاری بیوی زبیدہ کا ہے، اس نے آج دن میں ہی اس کو خریدا ہے۔ ہارون رشید کو افسوس ہوا کہ ایک عورت تیرے سے زیادہ سمجھدار نکل گئی،
خیر اگلے دن یہ 2 دن 10 دن کے بعد پھر ہارون رشید گزر رہا تھا تو شاہ بہلول یہی کام کر رہے تھے. ہاں تو ہارون رشید نے کہا شاہ صاحب کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہ بیچنا چاہتے ہو؟ کہ یہ دیکھنے کے بعد نہیں ملتے، دیکھنے کے بعد نہیں خریدے جاتے. تو دوستو وہاں جا کر قیمت معلوم ہوگی، لیکن وہاں معلوم ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا. جو یہاں سن کر یقین کر لے، اس کے مطابق عمل کر لے، اس کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی شخص قتل کر دے یا کسی بھی وجہ سے اس کو موت کی سزا ہو جائے اور ضلع عدالت سے لے کر ہائی کورٹ تک بلکہ سپریم کورٹ تک تمام عدالتیں اس کی اس سزا کو بحال رکھیں کہ ہاں یہ سزائے موت کا مستحق ہے. اس کے بعد ایک اعزاز صدر جمہوریہ کو حاصل ہوتا ہے، راشٹرپتی کو حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے رحم کی درخواست لگائی جائے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ تمام عدالتوں کے فیصلے کے باوجود اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. صدر جمہوریہ کو یہ اختیار ہے کہ تمام ججوں کے، تمام عدالتوں کے فیصلے کے باوجود اگر وہ اس کی سزائے موت کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو آپ سوچو وہ کتنا بڑا انسان ہے، کتنا بڑا انسان ہے. جی لیکن اب دوسری طرف چلیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک حافظ کو یہ اختیار عطا فرمائیں گے، حافظ قرآن کو یہ اختیار عطا فرمائیں گے کہ جن آدمیوں کے واسطے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اللہ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا اپنے دستور کے اعتبار سے، اپنے عادلانہ قانون کے اعتبار سے فیصلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ کو یہ اختیار دیں گے کہ اس کے کہنے سے 1 نہیں 2 نہیں 10 جہنمیوں کو معاف کر دیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا. کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اعزاز. چلیے یہ تو اعزاز ہے ہی. اب دوسری طرف تھوڑا سا رخ کیجئے. ہم سب کا ایمان و یقین ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے. قرآن پاک اللہ کی کتاب، آخری کتاب، قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے. جب تک قرآن باقی اس وقت تک دین باقی، اور خدا نخواستہ جب قرآن پاک ختم تو دین ختم. یہ اور جب تک قرآن پاک باقی ہے دنیا باقی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں گے پھر دنیا بھی ختم کر دیں گے. جی پہلے قرآن پاک سینوں سے نکالا جائے گا، کوئی اس کا پڑھنے والا، یاد رکھنے والا نہیں ہوگا. سینوں سے نکالے
قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے اوراق میں وہ حروف بھی اٹھا لیے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ جب تک قرآن پاک دنیا میں موجود رہے گا، پڑھنے والے پڑھانے والے موجود رہیں گے، جبھی تک قرآن پاک ان اوراق میں محفوظ رہے گا، اس کے الفاظ اس میں لکھے ہوئے رہیں گے۔ جب اس کے پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہیں گے تو قرآن کے ورقوں میں بھی حروف نہیں باقی رہیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کی تبلیغ، حفاظت یہ ہمارے درمیان میں محفوظ رہے اور یہ دوسروں تک پہنچتا رہے، آنے والی نسلوں تک پہنچتا رہے۔ بتاؤ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں، یہ نسل پڑھیں، اور یہ نسل اگلی نسل کو پڑھا دے، اور وہ نسل اس سے اگلی نسل کو پڑھا دے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اسی طرح میری آئندہ بھی جاری رہے تو قرآن پاک باقی رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ 50 سال 60 سال یہ سلسلہ بند ہو جائے تو سوچو کیا یہ ہوگا کہ اس وقت جو موجود ہیں قرآن پاک کے حافظ، قرآن پاک کے پڑھنے والے، وہ تو اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اور پھر کون رہے گا؟ اور جب قرآن نہیں رہے گا تو دین بھی نہیں رہے گا۔ تو کتنا اونچا عمل ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے ان کے لیے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے ان کے خوش نصیب ماں باپ کے واسطے، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے ان خوش نصیب انسانوں کے واسطے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونچے عمل کے واسطے قبول فرمایا ہے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے واسطے قبول فرمایا، اور ان سب لوگوں کے واسطے جو کسی بھی طرح سے بلکہ کسی بھی درجے میں اس کے واسطے معاون ہے۔ چلو یہ بات ہوگی۔ اب میں 2 باتیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ان بچوں سے ہے جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے یا جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ابھی نورانی قاعدے میں ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنے بڑی عزت بخشی ہے، تم بھی اس کا لحاظ رکھو، اور اللہ کی دی ہوئی اس عزت پر بٹا اور داغ نہ لگا۔ بچوں، کوئی ایسا کام نہ کرو جو ایک حافظ قرآن کی شایان شان نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہ کرو جو قرآن پڑھنے والوں کی شایان شان نہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ہم خود اپنی عزت کو بٹا لگاتے ہیں، خود اپنے لباس کو ہم خود داغدار کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، باقی حضرات سے ایک قصہ سنا کر پھر دوسری طرف، بات اگرچہ وہ دوسری ہے لیکن بات ہے یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا
معاملہ اس کے ساتھ نرالا ہوگا. اور یہ بات ہے بھی جی. ہاں محبت کے الگ ہی ہوتے ہیں قانون. محبت کے قانون الگ ہی ہوتے ہیں. ہاں جب ہمارا چھوٹا سا بچہ پیارا سا بچہ گالی دیتا ہے نا تب بھی اچھا لگتا ہے. اور جب باپ اپنے چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہوتا ہے نا اور وہ بچہ باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارے جب بھی اچھا لگتا ہے. محبت کی باتیں ہی کچھ الگ ہوتی ہیں. ہاں تو دیکھو ایک غزوہ ہے، جہاد ہے، جنگ ہے، اسلامی جنگ. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ تنگ دستی کے زمانے میں ہوا تھا. تنگ دستی کے زمانے میں ہوا تھا غزوہ تبوک. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ضرورت تھی سامان کی. آپ نے عام اعلان کیا اور مسجدوں میں لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ڈھیر لگا دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سامان دیا جہاد کے واسطے، اتنا سامان دیا کہ اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ خوش میں یہ فرمایا لم یضر شیء بعد، لم یضر عثمان شیء بعد. آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. انسان ہے، اگر کوئی اونچ چوک ہو بھی گئی تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو عثمان پر اتنا پیار آیا. آج عثمان اللہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس قربت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے عثمان کی پکڑ نہیں کرے گا اللہ رب العزت. دوستو ایسے ہی ہے. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، اپنے یار پیاروں کے تو 100 خون معاف ہوتے ہیں. اب آپ دیکھو یہ حافظ قرآن، عالم قرآن اللہ کے کتنے پیارے ہیں، کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ خاص اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. گھر کے کون؟ بیوی بچے، یہی ہوتے ہیں گھر کے لوگ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی بھی نہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص گھر کے لوگ ہیں. تو صحابہ کرام اس کا مطلب سمجھتے تھے. یہ بات سن کر تڑپ گئے اور فَأَمَّنْ هُمْ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے. میرے دوستو ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ اور ان کی غلطیاں نہ پکڑا اور ان کے ساتھ توہین کا برتاؤ نہ کیا تھا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حافظ قرآن کی توہین یا تو منافق کر سکتا ہے یا کافر و مشرک کر سکتا ہے، مومن حافظ قرآن کی توہین نہیں کر سکتا. آپ کو اس کی بات غلط لگے بالکل نہ مانو، بالکل اس طرح نہ کرو، لیکن یہ سوچ کر کے یہ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے بہت مقرب لوگ ہیں، ممکن ہے ان کی ان غلطیوں کو جن کو ہم غلطی سمجھ رہے ہیں
اور جن کی وجہ سے ہم ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، اور اس حقیر سمجھنے پر اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے پر اللہ ہماری پکڑ کر لے۔ بہرحال قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں نمبر 1 سب سے پہلے ہم خود آگے، چاہے ہماری عمر 40 سال کی بھی ہو چکی ہے، ہم اپنی اولاد کو پہلے قرآن پاک پڑھائیں اور ان پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھیں اور ان پڑھنے پڑھانے والوں کا تعاون کریں جو بھی اپنے سے ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی لائیے 4:30 ہو گئے، چلتے ہیں۔